Assalamu alaikum, how are you all? I hope, wish and prayer that everybody across this channel or everywhere in the world must be fine, happy and healthy. After this wish and prayer, let's move towards today's session of video. You are watching BABSC English lessons by Professor Humaira, and you are most welcome to this channel. And if you are new to this channel and you are watching this video for the first time, let's subscribe the channel and hit the bell icon so that you must get updates of the upcoming videos. Okay, today's video is very interesting, very important and very informative as well. This is BSc English chapter number 13, How the Poor Die. غریب کس طرح مرتے ہیں. And especially the writer quotes his own experience of getting into a hospital and then the miserable condition of that hospital. So move forward to the chapter. Yes, it is written by George Orwell. George Orwell is a very famous storyteller, story writer and essay writer of French literature or French English literature or French essayist. تو وہ بھی فرانس کے ایک ہاسپٹل کی کنڈیشن کے بارے میں بتاتا ہے. ٹو میک یو انڈرسٹینڈ آئی ایم سوئچنگ دا میڈیم آف مائی لینگویج, میڈیم آف انسٹرکشن, کہ ہمارے جو اس ایسے میں مین ٹاپکس فار ڈسکشن ہوں گے یا جن ہیڈز کے تھرو ہم اس ایسے کو انڈرسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رائٹر نے کس طرح ہاسپٹل میں ایڈمیشن لیا, اسے کن کن سٹیجز سے گزرنا پڑا, پھر ہاسپٹل کی سچویشن کیا تھی, پھر جو جنرل وارڈ میں اسے رکھا گیا وہاں پہ اس کی اپنی کنڈیشن اور باقی جو ساتھ والے پیشنٹس تھے ان کی کنڈیشن کیا تھی, اور پھر اس کا ایک جرنل ایسٹیمیٹ کیا بنا اس فرینچ کے ایک گورنمنٹ ہاسپٹل کے بارے میں. اور پھر ہم تھوڑا سا اس کا کمپیریٹیو انالیسس کر لیتے ہیں کہ 19th سینچری اور 20th یا 21st سینچری کے ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز میں اب کیا ہے اور پہلے کیا تھا, اور پھر ہم اپنا پاکستانی ہاسپٹل کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اوکے, تو آج ہم لیسن کی طرف چلتے ہیں اور اس کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں سو دیٹ یو مے بی ایبل ٹو گیٹ اے کلیئر آئیڈیا آف دس چیپٹر, آف دس ایسے, جو آپ کو نہ صرف اس ایسے کے لیے بلکہ ویسے بھی آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, جو آپ کے آئیڈیاز ہیں, جو آپ کا مائنڈ ہورائزن ہے, اس کو یہ واسٹ کرے اور اس میں کچھ نہ کچھ لرننگ میٹیریل میں ایڈ کرے. اوکے, جو ہمارا رائٹر ہے جارج آرویل, جو ہمارا نیریٹر ہے, اس نے فرینچ کے ایک ہاسپٹل میں داخلہ لیا, ایڈمیشن لیا, اور وہ کہتا ہے کہ باقاعدہ طور پر انٹرویو لے کے ہر مریض کو داخل کیا جا رہا تھا. ایک کاؤنٹر کے سامنے پوری لمبی لائن لگی ہوئی تھی اور وہاں پہ مریضوں کے نام, ان سے سارا بایو ڈیٹا, ان کا ٹمپریچر, ان کا بلڈ پریشر وغیرہ چیک کر کے, اور ایک بہت لمبی قطار تھی اور ایک صبر آزما انتظار تھا. تو ایوری بڈی واز ویٹنگ فار ہز ٹرن, اور ایک یہ بہت ہی پینفل سچویشن تھی کہ آپ مریض ہیں اور آپ کو ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے اتنا زیادہ انتظار کرنا پڑ رہا ہے اپنی باری کے لیے. جب باری آتی تو وہاں پہ اسے ٹمپریچر وغیرہ چیک کر کے, اور ایک عام طور پہ رواج تھا کہ جب بھی مریض کوئی نیا آتا تھا ہاسپٹل میں اسے نہانا پڑتا تھا. لو جی, تو مریض جو ہے, ہمارا مریض جارج آرویل یا رائٹر, وہ ہے نمونیے کا مریض, اور وہ تو نمونیے میں تو بہت ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے اور نہانا اسپیشلی بہت منع ہوتا ہے, لیکن اس بیچارے کو بھی ٹھنڈے پانی سے نہانا پڑا, اور ایک اسپیشل جو لینن کا بنا ہوا گاؤن ہوتا ہے اور فلالین کی قمیض گاؤن دیا گیا, کوئی جوتا نہیں دیا گیا, ٹھنڈے فرش میں سے, اور پھر اسے نہانے کے بعد ایک وارڈ تک جانا تھا جہاں تک فاصلہ جو ہے 200 گز کا تھا, وہاں پہنچنے کے لیے اسے کھلے گراؤنڈ سے گزرنا پڑا. وہ اچھی طرح کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے اس نے, اور اتنا موسم سرد برفیلا تھا, اور ٹھنڈی ہواؤں سے گزرتے ہوئے اسے جی ہاسپٹل میں آگے وارڈ میں جگہ ملی. لو جی, وارڈ میں پہنچ گیا. وارڈ کی جو سچویشن تھی وہ بہت ہی مزریبل تھی, اتنے زیادہ پیشنٹس تھے, واش روم کی اسمیل آ رہی تھی, مریضوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں. ایک عجیب و غریب قسم کا تجربہ ہو رہا تھا ایک آدمی کے اوپر. وہ ہاف نیکڈ ڈریس
میں تھا اور ڈاکٹرز جو ہیں اسے شراب کی بوتلوں کی مانند کوئی انہوں نے درجن ایک گلاس نکالے اور ایک میچ باکس سے دیا سلائی جلائی اور پھر گلاس کو ایئر ٹائٹ کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے ایک اس کی باڈی کے اوپر ایک سرکل بنایا, پھر وہاں سے خون نکالا, جیسے آج کل کپنگ تھراپی نہیں کرتے, تو آئی گاٹ انڈرسٹینڈ کہ شاید کپنگ تھراپی ہو رہی ہے. وہاں پہ اس کے بہت زیادہ وہ کپس لگانا شروع کیے اور خون نکالا اور پھر جو ہے ایک گلاس سرکل سا بنا دیا, یعنی کہ ٹھپا لگا دیا کہ یہ مریض اوکے ہو گیا. جب مصنف جو ہے اس کا بھی ایک اور قسم کا علاج کیا گیا, اس کے زخموں کے اوپر السی کی جو پوٹلی ہے وہ باندھ دی گئی اور ایک اس کے سینے کو کس کے ایک جیکٹ پہنا دی گئی. پہلے تو 5 منٹ بڑا درد ہوتا رہا, پھر جو ہے 5 منٹ اس پولٹس کی جو گٹڑی سی تھی, پوٹلی سی, اس کو اس کی پشت پہ باندھا گیا اور مضبوطی سی گرفت سے بنا ہوا. پھر جب اسے اتارا گیا تو ایک واٹر پروف جو پلو ہے وہ جس میں برف بھری ہوئی تھی اس ٹھنڈ میں نمونیے کے مریض کو, اسے جو ہے وہ اس پہ وہ رکھ دیا گیا سر کے نیچے, کمر کے نیچے. پھر اسے جی اکیلا چھوڑ دیا گیا. پھر صبح کو نرسز آئیں, اسے جگایا اور بغیر منہ ہاتھ دھلائے جی ناشتہ دیا. ناشتے میں کیا تھا؟ سبزی کا شوربہ تھا, سبزی اور پھر شوربے والی, دس کمبینیشن بہت ہی ایگزیجریٹڈ وے میں اور بہت ہی بری کنڈیشن, سچ اے میزریبل کنڈیشن از بینگ پریزنٹڈ بائی دا رائٹر. پھر ایک ڈاکٹر صاحب آئے, انہوں نے چیک کیا اور انہوں نے چیک کرنے سے زیادہ یہ فکر تھی کہ جو ساتھ جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں, پریکٹیشنرز ہیں, ان کو ذرا اچھے سے سمجھایا جائے مریضوں کے بارے میں. تو وہ ان کے ساتھ اس کمرے میں چونکہ 60 پیشنٹس تھے تو ڈاکٹر کے لیے اٹ واز ناٹ پاسبل کہ انڈیویجولی ہر ایک کے پاس جائے, ہر ایک کی کہانی سنے, درد سنے اور مرض سنے. وہ جو اگر کسی کو بھی تھوڑی بہت اسپیشل اٹینشن دیتا تو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت ہی خصوصی آگے آگے ہو کے سنتے تھے کہ صحیح سے پتہ چلے نا. دین جو ہے جو ہمارا رائٹر ہے دیٹ واز آلسو سفرنگ فرام کف کولڈ, تو نیمونیا کا پیشنٹ تھا. بہت سے طالب علم اس کے گرد بھی جمع ہو گئے اور اس کا ایسے معائنہ کرنے لگے جیسے کوئی ایک وہ مشین ٹائپ چیز ہو اور اس کا وہ ایک پرزہ دیکھنا چاہتے ہیں. باقی جو دوسرے مریضوں کی حالت تھی وہ بہت ہی بری تھی. لائک اتنے غسل خانے گندے تھے, واش روم اتنے گندے تھے, بیڈ ہر چیز مطلب ایوری تھنگ واز لائک کہ پٹیبل. کہ پھر جو ایک اس کے رائٹ سائڈ پہ مریض تھا دیٹ واز اے کوبلر, ایک اس کی ٹانگ دوسری ٹانگ سے چھوٹی تھی اور وہ دوسرے مریضوں کے بارے میں سے پرڈکٹ کرتا تھا کہ یہ مر جائے گا, لیکن وہ خود ایک عجیب و غریب سی مسٹیریس کائنڈ آف ڈیزیز میں تھا اور اس بیماری کی وجہ سے وہ بہت روتا تھا, بہت زیادہ روتا تھا اور اس کے کپڑوں سے ایسے سرسراہٹ بھی ہوتی تو وہ چیخنا شروع کر دیتا اور وہ جب یورینیٹ کرتا تو بہت زیادہ چلاتا تھا. پھر اگلی بستر کے اوپر ایک سرخ بالوں والا تھا جو خون آلود بلغم اس کے منہ سے نکل رہی تھی اور وہ موت کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا. پھر ایک اور مریض جو تھا وہ لگاتار ایسے واش روم یورینیٹ کرتا رہتا تھا. اور پھر 57 جو ہے نمبر وہاں سے مصنف گزرا, ہو ایک اور کینسر کا پیشنٹ تھا. وہ ہر وارڈ کی ایک بہت ہی اچھی لویبل لولی اور بہت ہی بلوڈ پرسنالٹی تھی کہ اسے میڈیکل کی تعلیم کے لیے ایز اے لیکچرر استعمال کیا جاتا تھا اور اسے ٹرالی میں بٹھا کر جی پورے وارڈ کا چکر لگوایا جاتا تھا کہ یہ لیں جی. پھر جو ہے وہ مر گیا, اسی کے سامنے وہ مرا. وہ 60 ایئرس کا تھا, اس کا رنگ زرد تھا اور اس کی موت بہت ہی المناک تھی. اور پھر طلباء کو دکھایا گیا اور پھر جو ہے اس کا خیال تھا کہ جو ایک تشدد یا کسی حادثے کے نیچے کی وجہ سے کسی کی موت ہو جاتی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے, بدرجہ 1000 درجے بہتر ہے اس ہسپتال میں آ کے قدرتی موت مرنے سے. پھر جو ہے ڈاکٹر یہ جو مصنف ہے یہ اتنا گھبرا گیا اس ماحول سے. ہاسپٹل جو ہے جتنا بھی اچھا ہو, بلیو می, ہاسپٹل جتنا بھی اچھا ہو, کامن پرسن who becomes ill if he goes to hospital وہ بھی گھبرا جاتا ہے. جو زیادہ بڑی بیماری میں نہ مبتلا ہو اور بہت ہی کسی اچھے ہاسپٹل میں ہو, پرائیویٹ روم ہو, even then a person gets like terrified کہ یہ کیا ہے, بھاگیں ہم تو گھر ہی جائیں, ویسے نارمل جو ہوتا ہے. لیکن یہ جو کنڈیشن مصنف بتا رہا ہے اس میں تو شاید جو ہے 1 منٹ بھی جو ہے اٹس ناٹ پاسبل فار اے پرسن ٹو اسٹے دیئر اور ٹو واچ دیئر اور ٹو ہیو این ٹریٹمنٹ دیئر. پھر کیا ہوتا ہے جی, اتنی پورے ہسپتال کی میزریبل کنڈیشن ہے, اتنی خراب کھانا دیا جاتا ہے. پھر نیمونیا کے باوجود جو ہے لایا گیا اور پھر جو وہ دیکھ رہا تھا کہ جو پیشنٹس مر جاتے ہیں ان کی تو جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اس سے بھی دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. پھر رائٹر جو ہے کہتا ہے جب اسے اس کے ڈریس واپس مل گیا تو وہ تھوڑا سا
اسٹرانگ ہو گیا اور اس کے اندر تھوڑی سی طاقت آ گئی, کانفیڈنس آ گیا کہ اب وہ واپس جو ہے بھاگ سکتا ہے. پھر اس نے لیونگ سرٹیفکیٹ بھی نہ لیا, اور جب وہ بھاگتا گیا تو اس کے اندر جو دوسرے مریضوں کی ذہنی اذیت تھی, ایک پینفل کنڈیشن تھی, تو وہ کہتا تھا کہ جو قید خانہ ہے وہ ہسپتال سے زیادہ بہتر ہے. ایک اور وہ حالت بتاتا ہے ایک مریض کی, ایک عورت کی, کہ وہ ہینارڈ کا ذکر کرتا ہے, ہینارڈ کا, کہ وہ جو ہے بہت ہی سوینڈلر تھی, دھوکے باز تھی. تو اس دھوکے بازی میں وہ جیل چلی گئی, لیکن جیل سے بھاگ کے آئی تو اسے جیل سے بھاگ کے نہیں, کچھ بیماری ہوئی تو اسے ہاسپٹل داخل کیا گیا. تو ہاسپٹل کی اتنی بری حالت تھی, وہ اس بری حالت سے گھبرا کے بھاگ گئی اور دوبارہ جیل چلی گئی, کہ اس ہاسپٹل میں رہنے کی بجائے جیل میں رہنا جو ہے وہ دیٹ از 1000 times better than دس ہاسپٹل. وہ دوبارہ بھاگ گئی وہاں پہ. پھر جو ہے وہ کہتا ہے کہ کون بیچارے لوگ ہیں جو اس ہسپتال میں آ کے رہنا چاہیں گے, وہ جو اصل لائف میں اس سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں. روڈز پہ رہنے والے, چھتوں کی لائک جو برجز ہوتے ہیں ان کے نیچے سونے والے, کھلے آسمان تلے سونے والے, بہت ہی بیگرز, پور, ایسے جن کو کچھ بھی کھانا نہیں ملتا ہے, they have nothing to eat, nothing to survive, nothing to live. وہ لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ چلو اٹس بیٹر کہ آپ ہاسپٹل میں آ جائیں اور وہاں آ کے کریں, اور جو ان کی لائف ہے, جس طرح کی وہ زندگی, مطلب اٹس بیٹر ٹو بی ان ہاسپٹل دین ٹو ورس آؤٹ سائڈ دا ہاسپٹل, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اندر رہنا باہر رہنے سے زیادہ بہتر ہے. پھر جو ہے ہم اس ایسے کا تھوڑا سا کمپیریٹیو انالیسس کر لیتے ہیں. comparative analysis of the hospitals of 19th century with that of 20th or 21st century, and comparative analysis of the French hospitals with that of Pakistan and the other countries. پہلے دیکھتے ہیں کہ 19ویں صدی میں چونکہ ابھی میڈیسن نے اتنی پروگریس نہیں کی تھی, and there was not so much advanced in medical profession, تو ڈاکٹرز بھی اتنے ٹرین نہیں تھے کہ وہ اس چیز کو زیادہ دیکھتے, زیادہ اچھے سے کرتے, اور ہاسپٹلس کو زیادہ جو ہے وہ فرنش, آرگنائز کیا جاتا, بیکاز ابھی ایڈوانسمنٹ اتنی نہیں ہوئی تھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں, اور ان دا فیلڈ آف میڈیسن, ان دا فیلڈ آف ڈاکٹریٹ, اور اس طرح کر کے. جیسے کہ جی بی شاہ بھی جو ہے وہ جب ایسے لکھتا ہے آر ڈاکٹرز مین آف سائنس, تو وہ وہاں پہ بھی ڈاکٹرز کو نیم حکیم اور کویک سے کمپیئر کرتا ہے اور سملرائز کرتا ہے. فار دا ریزن از دیٹ کہ شروع میں ان دا بگننگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے, ان کا جو پروفیشن ہے وہ بہت زیادہ وہ چیر پھاڑ اور بغیر بے ہوش کرنے والی دوائیاں استعمال کیے پیشنٹس کا جو ہے آپریشن کرتے ہوں گے. تو دیٹس وائی اتنا زیادہ ایگزیجریٹ کرتے ہوئے جارج آرول نے بھی انہیں کرٹیسائز کیا ہے ڈاکٹرز کو. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ اب جو ہے میڈیسن کی فیلڈ میں, سائنس کی فیلڈ میں بہت زیادہ پروگریس ہو چکی ہے, اور اب ڈاکٹرز جو ہیں وہ بہت پیشنیٹ ہیں, سمپتھائز کرتے ہیں, لائک انہیں ہر چیز فیل ہونا شروع ہو گئی. شروع میں لائک ایک ہو سکتا ہے کہ تجرباتی طور پر سب چیزوں کو کیا جاتا ہو, لیکن اب جو ہے دے ڈو کیئر اباؤٹ دا پیشنٹس اینڈ دے ڈو کیئر اباؤٹ دا ہیومن بینگس. پھر جو دیکھتے ہیں کہ جو فرینچ کے ہاسپٹل کا تذکرہ یہاں پہ ہوا ہے ان دس چیپٹر, تو ایز کمپیئر ٹو فرینچ ہاسپٹلز جو یو ایس کے, یو کے اور یورپین کنٹریز کے ہاسپٹلز ہیں, دے ور مچ بیٹر دین دیٹ. وہ اس وقت بھی بہتر تھے, اور اب تو اور بھی زیادہ ڈیجیٹلائز ہو چکے ہیں اور ماڈرنائز ہو چکے ہیں اور بہت زبردست ہو چکے ہیں. اور پھر جو ہے ہم اینڈ پہ دیکھتے ہیں کہ ایک پاکستانی ہاسپٹل کی کنڈیشن کیا ہے. الحمدللہ in this respect we can say the condition that is described in this essay, پاکستانی ہاسپٹلز جو ہیں they are much better than that, وہ اس سے زیادہ بہتر ہیں. although in a government hospital, in a civil hospital, you have to go, first of all you have to stand in a line for your receipt, and then for your name, then your BP checkup, and then temperature checkup, and then they allow to go you to go to the doctor. Then کچھ چیزیں ہیں they must be کریکٹڈ, ان کو ٹھیک ہونا چاہیے, دے مسٹ بی اپڈیٹڈ, ٹھیک ہونا چاہیے, اپڈیٹ ہونا چاہیے, آرگنائز ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی جو سچویشن ہے وہ اتنی ورس نہیں ہے, دیٹ از 50% بیٹر. آن دا ہول اگر ایسے کو دیکھا جائے تو اس میں جو ڈاکٹر جارج آرول ہے اس کے ہاسپٹل میں ایڈمیشن کا بہت بڑا پرابلم بنا. پھر
اسے ایک ڈیتھ کے گیٹ وے سے گزارا گیا نہلا کے, اور پھر ایک راہداری سے بہت ٹھنڈی سے. پھر ہاسپٹل کا جو آل ٹوگیدر انوائرمنٹ تھا آن دا ہول, دیٹ واز ویری پیتھیٹک اینڈ دیٹ واز unbearable quite for the patient as well. اور پھر جو ہے he also saw the poor and pathetic condition of the patients in the general ward, and then the people dying out of hilarious diseases, death of the poor patients, and then how the doctors used to treat the patients, their cruel way of operating, and then the staff was not good, sympathetic, they were low, very cruel, they were inefficient, careless. اور اس طرح کی جو سچویشن ہے یہ فرینچ کے ایک ہاسپٹل کی بیان کی گئی ہے. آئی ہوپ آپ کو ایسے اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا, بٹ ایون دین اف یو ہیو اینی کوشچن اور یو ڈڈنٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ, یو کین آسک می ان دا کامنٹ باکس اینڈ آئی ول بی اویلیبل ان شاء اللہ فار یور کوشچنس. وش یو گڈ لک فار یور ایگزامز, کیپ لرننگ, کیپ واچنگ اینڈ کیپ شیئرنگ ود ادرز, and stay happy, stay healthy, and always live for the cause of good, for the cause of welfare of the human beings. With this message I would like to say you goodbye. Allah Hafiz.